السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ماہین اسلامک وائس۔ آج کی ہماری سٹوری کا ٹاپک ہے ایک دودھ بیچنے والا گوالا اور اس کی قبر کا عذاب۔ وہ دودھ بیچنے میں دودھ کی ملاوٹ کرتا تھا اور اس کے ساتھ ایک ایسا گناہ کرتا تھا جو ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے۔ وہ دودھ میں ملاوٹ کے ساتھ ایسا دوسرا کیا گناہ کرتا تھا کہ وہ گناہ ہر دوسرے گھر میں کیا جاتا ہے، اور اس گناہ کو کرنے والے کے بارے میں قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے کہ اس کا کیا انجام ہوگا، اور قیامت کے دن اس گناہ کو کرنے والے کا کیا انجام ہوگا۔ اگر کسی شخص سے وہ گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کی سزا سے بچنے کے لیے وہ آج دنیا میں کیا کر سکتا ہے کہ اس نے وہ گناہ کیا بھی ہے لیکن وہ اس کی سزا سے بچ سکے۔ آج یہ سارا کچھ آج کی سٹوری میں آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ نے یہ سٹوری آخر تک دیکھنی ہے۔ ہمارے محلے کے کونے میں ایک گوالا رہتا تھا جس کا نام شفیق تھا۔ ظاہر طور پر وہ بڑا نیک اور ہر وقت مسکرا کر بات کرنے والا اور اکثر مسجد میں بھی وہ نظر آتا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں تھا دھوکہ اور دل میں تھی ہوس پیسے کی۔ شفیق کیا کرتا تھا؟ دودھ میں پانی ملاتا تھا، کبھی وہ پاؤڈر ملاتا تھا، کبھی گھی کوئی ملاتا تھا، کبھی کیمیکل ملاتا تھا۔ اس طرح کی وہ ملاوٹ کر کے زہریلا دودھ جو تھا وہ بیچتا تھا اور خود وہ حرام کی کمائی کماتا تھا۔ اور یہی نہیں، اس کا ایک بھائی اور بہن بھی تھا۔ اس کی بہن کی شادی ہو کے وہ بیرون ملک چلی گئی تھی، اور بھائی جو تھا وہ رزق کمانے کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ شفیق نے کیا کیا؟ ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا، ان کی جائیدادیں بیچ دی، ان کے جو کرائے آتے تھے وہ اس نے کھا لیے۔ اس نے ایک بار بھی کبھی ایسا نہیں کیا کہ اپنی بہن اور بھائی کا حصہ اس کو دے، بلکہ وہ سب کچھ اپنے پاس رکھ لیتا۔ کہتا زمینوں پہ محنت تو میں کرتا ہوں، کماتا تو میں ہوں، میں ان کو کیوں دوں؟ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ شفیق کو دل کا دورہ پڑا اور وہ مر گیا، اس کو دفن کر دیا گیا۔ کہانی اب یہاں ختم نہیں ہو گئی، کہانی تو شروع یہیں سے ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ پھر ہوا کیا، اس کا انجام کیا ہوا۔ شفیق کی ماں کی نظر کا مسئلہ تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو ہر دفعہ کہتی رہتی تھی کہ بیٹا میری نظر ٹھیک کرواؤ، میری چیک کرواؤ، مجھے آپریشن کروا دو، لیکن شفیق کہتا تھا ماں ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ ماں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے بھی اس کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ ماں بیرون ملک اپنے بیٹے اور بیٹی کے پاس وہاں آپریٹ کروانے آنکھوں کا گئی ہوئی تھی۔ پیچھے سے شفیق کی یوں موت ہو جاتی ہے۔ رات کو جب سب اس کو دفنا کے واپس مڑنے لگتے ہیں، وہاں جو نماز جنازہ پڑھا رہا تھا، جو مسجد کا امام تھا، اس کو قبر کھودنے والے گورگن نے بتایا کہ اس شخص کی قبر جب میں کھود رہا تھا تو اس سے بدبو بہت زیادہ آ رہی تھی جو ناقابل برداشت تھی، اور عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس قبر میں سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ تو اس مولانا صاحب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسا یہ سب کیوں ہو رہا تھا وہاں؟ تب تو رات تھی، سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو اس شفیق کی ماں اور بہن بھائی بیرون ملک سے آئے، اور پھر وہ اپنے بیٹے کی قبر پہ گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ قبر تو پھٹی ہوئی تھی، اس میں سوراخ ہوا تھا۔ اس کی ماں چیخ پڑی۔ اس کی ماں نے سوراخ سے اندر جھانک کے اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہا تو اس نے کیا منظر دیکھا کہ اس بیٹے کی قبر کے اندر تو آگ ہی آگ لگی ہوئی ہے اور چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے تو رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب وہاں بہت لوگ اکٹھے ہو گئے، پورے گاؤں میں یہ ہنگامہ مچ گیا کہ شفیق کی قبر پھٹ گئی ہے۔ جب یہ بات مولانا تک بھی پہنچی تو مولانا صاحب نے اس کی بیوی اور اس کے گھر والوں سے، اس کی ماں سے، بھائی بہن سے پوچھا کہ آخر یہ ایسا کیا گناہ کرتا تھا کہ رات گورگن بھی مجھے بتا رہا تھا کہ اس کی قبر سے بو آ رہی تھی اور آوازیں آ رہی تھی۔ تو اس وقت شفیق کی بیوی رو پڑی اور وہ کہنے لگی کہ مولانا صاحب یہ اپنے بہن بھائیوں کا حق کھاتا تھا، اس نے ان کی زمین بیچ دی، اور اس زمین کو بیچ کے اس نے بہت بڑا یہ گائے اور بھینسوں کا ریوڑ بنایا، پھر اس کا دودھ بیچتا تھا تو دودھ میں ملاوٹ کرتا تھا، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا۔ میں اور امی اس کو بہت سمجھاتے رہے
لیکن اس نے ہماری ایک نہیں مانی۔ تو مولانا صاحب نے سخت لہجے سے کہا، تو یہی ہے پھر اس کی قبر کی عذاب کی وجہ؟ مولانا صاحب نے کہا، بھائیو، یہ کہانی عبرت کی ہے۔ دھوکہ دے کر وہ کمائی گئی دولت قبر میں اس کے کسی کام نہیں آئی۔ آج وہی دولت اس کے لیے عذاب کا باعث بنی ہوئی ہے۔ مولانا صاحب نے لوگوں کو قرآن پاک کی مثال دی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ قرآن پاک میں سورہ نساء میں ہے، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو اس کے ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر جائیں گے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود وراثت کا حصہ مقرر کرتا ہے۔ جو کسی کا حق دبا لیتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے بغاوت کرتا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جلتی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر یتیم کا مال کھانا آگ کھانا ہے تو بہن بھائیوں کا حق کھانا بھی ظلم ہے، اور انجام اس سے اس کا کم نہیں ہوگا۔ پھر حدیث شریف میں بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وراثت کے کسی حصے کو ناجائز طور پر روک لیا اپنے پاس، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں 7 زمینوں جتنا گہرا گڑھا کھود کے اس میں ڈال دے گا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ ایسے شخص کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا، یعنی حقوق العباد کا بدلہ قیامت کے دن ہر شخص کو چکانا ہوگا، یہاں تک کہ بے زبان بکری کو بھی بدلہ ملے گا اگر کسی سینگ والی بکری نے اس کو مارا ہوگا۔ جو شخص بہن بھائیوں کا حق دبا لیتا ہے تو قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ اس کے پاس تو اس وقت صرف اعمال ہی ہوں گے نا، نیکی ہی ہوگی نا، تو اللہ تعالیٰ جس کا اس نے حق کھایا ہے اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دے گا، اور اگر حق کھانے والے شخص کے پاس نیکیاں ختم ہو گئیں لیکن اس کا ابھی حق دینے والا باقی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، مظلوم کے پاس جو گناہ ہوں گے وہ گناہ اٹھا کے کھانے والا جو شخص ہے جو دوسروں کا حق کھاتا رہا ہے اس کے پلڑے میں وہ گناہ ڈال دیے جائیں گے۔ اس شخص کو کیا حاصل ہوا؟ دنیا میں وہ دوسرے بہن بھائیوں کا، لوگوں کا حق کھاتا رہا یا ملاوٹ کرتا رہا، تو آخر وہ پیسے تو دنیا میں چھوڑ گیا، وہ اپنے ساتھ تو نہیں لے کے چلا گیا۔ قبر میں اس کو اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ یہاں دنیا میں اس کے پیسے کے ساتھ اور لوگ عیاشی کر رہے ہیں، اس کو اجاڑ رہے ہیں، لیکن کس طریقے سے، کس طرح سے اس نے وہ مال حاصل کیا، قیامت کے دن اس کا حساب کتاب تو اس شخص کو دینا پڑے گا جو وہ مال اکٹھا کر کے گیا ہے۔ تو اس کو کیا حاصل ہوا؟ وہ مال اکٹھا کرتا رہا دوسروں کے لیے، اور قیامت کے دن اس مال کے بدلے میں اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑی۔ یعنی دنیا میں جو اس نے نمازیں پڑھیں، جو روزے رکھے، جو حج کیا، جو دوسروں کی مدد کی، وہ بھی اس کے قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ وہ ساری نیکیاں جو اس نے یہ اعمال کر کے حاصل کیں، اس وقت قیامت کے دن اس کے پاس وہ پیسے تو نہیں ہوں گے دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں دوسروں میں بانٹ دے گا جس کا اس نے حق کھایا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ اس کو قبر کے عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ تو اس کی بیوی اور بھائی بہن ماں نے کہا کہ ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا، یہ جو ریوڑ گائے اور بکریوں کا اس نے اکٹھا کیا ہوا ہے، آپ اس کو بیچو، بیچ کے جو بہن بھائیوں کا اس نے حق دینا ہے، ملاوٹ کر کے جن جن لوگوں کو وہ دودھ بیچتا رہا ہے ان کو آپ ان کا حق ادا کریں تو یقیناً اس کی قبر سے عذاب ہٹ جائے گا۔ پھر اس کی بیوی اور ماں نے ایسا ہی کیا، جو اس نے ریوڑ گائے اور بھینسوں کا اکٹھا کیا تھا اس کو بیچ کے جو اس کے بہن اور بھائی کا حق دینا تھا وہ پیسے اس کو ادا کیے۔ کچھ لوگوں کو جہاں وہ دودھ بیچنے جاتا تھا ان کو پیسے دیے۔ پھر اس کی قبر کو دوبارہ جب مرمت کروانے کے لیے مرمت کروائی گئی تو اس کی قبر سے عذاب ہٹ چکا تھا۔ آپ لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کریں۔ ہر تیسرے گھر میں ایسا ہے کہ وہ دوسرے بہن بھائیوں کا حق کھا رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے
کہ حلال روزی ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، ملاوٹ صرف جرم نہیں ہے بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 3 پہ یہ سبق ملتا ہے کہ بہن بھائیوں کا حق کھانا اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اعتراض کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو تقسیم بتا دی ہے کہ اس کے ماں باپ کی جو جائیداد ہے اس میں بیٹے اور بیٹی دونوں کا حق ہے۔ اگر کوئی بندہ حق کھا جاتا ہے تو اس کا مطلب اللہ کے حکم کے وہ خلاف ہے، اللہ کے حکم کو رد کرتا ہے۔ نمبر 4، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ چند پیسوں کے لالچ میں آ کے ہم اپنی آخرت کی بربادی کر لیتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان آج جو بوئے گا وہی کاٹے گا، یعنی آج اگر وہ دوسروں کا حق مارتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، تو کل اس کی اولاد اس کا حق مارے گی اور اس کے ساتھ وہی کچھ کرے گی، کیونکہ ظلم کا انجام بہت ہمیشہ دردناک ہوتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ قبر اور آخرت کی فکر کرو، دنیا میں دھوکہ نہ دو۔ اس ساری کہانی کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ دنیا کا مال یہیں دنیا میں رہ جائے گا، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں وہ قبر میں ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اس لیے کوئی بھی ایسا گناہ نہ کریں کہ آپ غلط طریقے سے مال اکٹھا کر کے یہاں اپنے دوسروں کے لیے چھوڑ جائیں، لیکن اس مال کا حساب کتاب تو آپ کو دینا پڑے گا۔ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، دوسروں کا حق مارا ہے یا کوئی ملاوٹ کر کے دولت اکٹھی کی ہے، تو ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے۔ آپ حقداروں کو اس کا حق ادا کر دیں، جو ملاوٹ کیا ہوا مال ہے اس کو ضائع کر دیں، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اپنے آپ کو آخرت کے انجام سے بچا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی سٹوری سے آپ نے کچھ سبق حاصل کیا ہوگا۔ آپ نے میری سٹوری کو لائک کرنا ہے، میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور اس سٹوری کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے کہ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔